کو اتنی با کمال سیرت اور صورت عطا فرمائی کہ حضرت امام حسن، مشکات کی حدیث ہے، حضرت امام حسن کو سر سے لے کر ناف تک ہو بہو میرے اور آپ کے کریم آقا کی تشبیہ بنا دی۔ سر کی چوٹی سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن کو، اور حضرت امام حسین کو ناف سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے مشابہ کر رہا ہے۔ دونوں شہزادوں کو، ایک کو نہیں۔ توجہ ہے، میں اسی بات پہ ختم کر دوں گا، لیکن توجہ سے آپ نے سننا ہے، دونوں شہزادوں کو کیا، ایک کو نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ محدثین نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی شہزادے کو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی مشابہت کر دیتا، امام حسن کو کر دیتا یا امام حسین کو کر دیتا۔ بھائی وہ کر سکتا ہے نا، دونوں میں سے ایک کو مکمل مصطفیٰ کی تصویر بنا دیتا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ حدیث مبارک ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن مجتبیٰ کو میرے کریم آقا کے مشابہ کیا، ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین کو مشابہ کیا۔ محدثین نے لکھا حکمت یہ تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کے وصال کر جانے کے بعد اگر میں صرف ایک شہزادے کو مکمل اپنے مصطفیٰ کی تصویر بنا دیتا تو میرے مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تو وہ ایک شہزادے کو دیکھتا، دوسرے کو دیکھے بغیر چلا جاتا۔ رب کی محبت نے گوارا نہیں کیا، فرمایا میں نے حسنین کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، پیارے مصطفیٰ میں نے دونوں بیٹوں کو تیری تشبیہ، تیری شبیہ بنایا ہے، اس لیے کہ تیرے وصال کر جانے کے بعد کوئی آئے تجھے دیکھنا چاہے تو ایک شہزادے کو دیکھے بغیر نہ چلا جائے، بلکہ آئے امام حسن کو بھی دیکھے، امام حسین کو بھی دیکھے۔ دونوں شہزادوں کو حضور کی شبیہ مبارک بنایا، امام حسن کریم کو بھی، امام حسین علی مقام۔ گرامی قدر حضرات، پیغام یہ ہے کہ آج رشاد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ تمام دوستوں کو دعوت کی، مدعو کیا۔ پیغام کیا ہے؟ مولا علی حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں پیغام کیا دیا؟ یوں تو آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ امت کے لیے پیغام، ہر وہ بہت بڑا جاہل، بدبخت، نصیب کا مارا ہوا، ایمان سے کورا ہے، وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ امام علی مقام صحیح راستے پر نہیں تھا، جو کہتا ہے امام علی مقام باغی تھا، معاذ اللہ جو کہتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا میدان کربلا میں، وغیرہ وغیرہ، کسے بات کوئی شخص وہ دین و دنیا کا مارا ہوا بدبخت شخص ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے ایک لمحے کے لیے بھی جو عمل کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے اور رسول اللہ کی نظر عنایت سے کیا۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں کہا تھا کہ مجھے واپس جانے دو۔ اس طرح کی بے شمار روایات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے، آپ جب تشریف لائے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ سے بھی کچھ صحابہ تھے، سارے نہیں، کچھ صحابہ جو اس بات کو جانتے تھے کہ کوفے والے وفادار نہیں ہیں، الکوفی لا یوفی مشہور تھا، کوفی وفادار نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا حضور آپ نہ جائیں، آپ ادھر ہی جو کام کرنا چاہتے ہیں مدینہ شریف میں رہ کر کریں۔ امام علی مقام کی ایک کیفیت تھی
امام علی مقام کی دل کے اندر حضور کا عشق اور محبت اور حضور کی سنت اور دین کا جو درد تھا، اس کی کیفیت اتنی غالب تھی کہ امام علی مقام نے فرمایا نہیں. اور چونکہ کوفہ سے خط جو ہیں وہ توڑوں کے توڑے بڑے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے وغیرہ، یہ لمبی داستان. بہرحال وہاں جب امام علی مقام آئے، آپ کے تشریف لانے سے قبل راستے میں ہی آپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر پہلے بھیجا تھا، حضرت مسلم بن عقیل. آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن چونکہ امام علی مقام نکل چکے تھے، جب آپ میدان کربلا میں تشریف لائے تو وہ خطبہ آپ کو موجود ہے. قبلہ شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس، یہ ایسا کہہ لیں کہ حضرت امام علی مقام ان پر، یزیدیوں پر اپنی حجت قائم کر رہے ہیں، حجت قائم کر رہے تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی دلیل شہادت پر باقی نہ آئے. حجت قائم کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے واپس مدینہ جانے دو، انہوں نے کہا نہیں. دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے کسی بارڈر میں جانے دو جہاں جنگ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہوں، میں وہاں جا کر شہید ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے اس کو ایک ایک کو کر کے پکارا، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے اتنے خط لکھے، اتنے خط لکھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بڑھا کر موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان باتوں کو عقیدہ بناتا ہے تو پھر ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. کیوں کہ عقیدہ جو ہے وہ تاریخ سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سے بنتا ہے. عقیدہ تاریخ سے نہیں بنانے دیں گے. تاریخ میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جی، تاریخ میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. ہم ایسی کسی بات کو تاریخ پر نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکراتی ہو. عزیزان گرامی قدر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، آپ جب واپس جا رہے تھے، چلے اب شاہ صاحب نے بات چھیڑ دی ہے، شاید اسی لیے چھیڑی. واپس جب جائے نا، شہادتیں ہو گئیں، حضرت امام زین العابدین بچے. اب دیکھیں تاریخ کی بات شروع ہو گئی ہے، سامنے بڑے سمجھدار اور غور سے میری بات کو سنا جا رہا ہے. تو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، کل ہی میں پڑھ رہا تھا طبقات ابن سعد اور تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ، بہت سارے خطباء بیان کرتے ہیں، بہت سارے خطباء بیان کرتے ہیں کہ سیدہ سکینہ کی بالکل ننھی سی عمر کیا جاتا ہے نا، بالکل آپ سنتے رہتے ہیں، ننھی سکینہ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. یہ خطیبانہ اور ان باتوں کو آپ جیسے بھی کہہ لیں، بہرحال جو محبت سے کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں، لیکن تاریخ مسخ نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں سیدہ سکینہ آئی تھیں تو اس وقت آپ شادی شدہ تھی. سیدہ سکینہ شادی کس سے تھی؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت علی سے. ان کا نام علی. تو ظاہر ہے جب وہ شادی شدہ تھی حضرت سکینہ، تو وہ ننھی منی بچی تو نہیں ہوں گی. شادی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف شادی نکاح ہوا تھا، نہیں، دور تراوا سب کچھ ہو چکا. تاریخ کی جتنی بڑی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. اور پھر ایک اور بات عرض کروں، سیدہ سکینہ جن کے نکاح مبارک میں تھی حضرت علی کے، ان کا نام بھی علی تھا نا، حضرت امام حسن کے بیٹے، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. پھر حضرت سیدہ سکینہ بیوہ ہو گئی. پھر ایک اور جگہ پر آپ کا نکاح ہوا. پھر تیسری جگہ پر آپ کا نکاح، غور سے سننا، جب لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا صحابہ کرام کا آپس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں تھا، اہل بیت اور صحابہ کرام کی رشتہ داریاں صرف اگر آپ پڑھ لیں نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اور وہ سارے اعتراضات چھٹ جاتے ہیں. سیدہ سکینہ میدان کربلا میں بیوہ ہوئی. پھر ایک اور جگہ پر آپ کا نکاح مبارک ہوا.
پھر وہاں سے ہٹے اور پھر چوتھی بار بھی بند کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. میں کیا یزیدیت. عرض کر رہا تھا، رشتہ داریاں پڑھ لیں. تیسری جگہ پر پھر سیدہ سکینہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اگر ان کا آپس میں کوئی محبت کا معاذ اللہ رشتہ ہی نہیں تھا تو نکاح کیسے ہو گیا؟ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. الغرض حضرت امام زین العابدین اکیلے بچے، آپ واپس جا رہے تھے. ایک جگہ پر اس قافلہ حسینی نے پڑاؤ کیا. شمر جس نے امام علی مقام کی گردن مبارک کو تن سے جدا کیا تھا، اور بھی 2-3 نام آتے ہیں. یہ سب سے بڑا بدبخت یزید کو ادھر پتہ چلا ملک شام میں کہ امام علی مقام اور آپ کے سارے خانوادے کو شہید کر دیا گیا. اس نے اپنی اس کرتوت کو چھپانے کے لیے کہا کہ جو جو لوگ ملبس ہیں سب کو لایا جائے. پہلے تو انعام و اکرام کے دعوے تھے، اب بات الٹ گئی. بہرحال سمر کو پتہ چلا کہ اب جان نہیں چھوٹے گی، اب چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. وہ نکل گیا وہاں سے. چلتے 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 بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں امام زین العابدین اپنے قافلے کے ساتھ رات کو پڑاؤ کیا. اب اس کو نہیں پتا یہ اہل بیت کا قافلہ ہے. بہرحال جب پتا چلا، اللہ اکبر کبیرہ، غور فرما، کہا سائیں پتہ چل گیا کہ یہ امام زین العابدین ہیں. فرمایا، کہنے لگا حضور میں آپ کے اس قافلے میں آپ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ کون پناہ چاہ رہا؟ شمر، جس نے سارے خانوادے کو شہید کر دیا، جس نے امام علی مقام کے سر مبارک سے گردن کو جدا کیا، اور یہ سارا منظر امام زین العابدین اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین کو کبھی کسی نے زندگی میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کبھی مسکرائے ہی نہیں. کہا جو زین العابدین نے آنکھوں نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا. تمہیں کیا اللہ. اس نے کہا پڑاؤ چاہتا ہوں، امان چاہتا ہوں. تھا دنیا کا سب سے بڑا خبیث، لیکن جانتا تھا اہل بیت کا کردار کیا ہے. حضور حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے پناہ دیتے ہیں، ہم تجھے امان دیتے ہیں. ہم تو کسی کی چھوٹی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اہل بیت کے کردار کو دیکھو، اہل بیت کی شان اور مقام کو دیکھو، اہل بیت کی تربیت کو دیکھو جو مصطفیٰ نے کی تھی اور مولا کائنات نے کی تھی. فرمایا ہم تجھے پناہ دیتے ہیں. صبح ہوئی نا، رات کو پھوٹنے سے پہلے اس نے واپس کہیں اور نکلنا تھا. جاتے جاتے ملاقات کے لیے آیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا حضور اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، جاؤ. اب اس نے کہا رات کو مجھے کچھ نہیں کہا گیا. حضرت امام زین العابدین نے پتہ نہیں مجھے پہچانا بھی ہے کہ نہیں. کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ گرامی قدر حضرات، جب اس نے یہ کہا نا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو حضرت روایت میں آتا ہے امام زین العابدین سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر جلال آیا. فرمایا بدبخت، تو کہتا ہے کہ ہم نے تجھے پہچانا نہیں. فرمایا میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو علی اصغر کی اور علی اکبر کے ناشے پر گھوڑے دوڑا رہا تھا. میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو میرے چچا عباس کے لاشے پر گھوڑے دوڑا رہا تھا. میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو نے میرے بابا حضرت امام علی مقام کی گردن کو تن سے جدا کر کے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر رہا تھا اور ان جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روز رہا تھا. میں تو
تجھے اس وقت سے جانتا ہوں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود رات کو پناہ دے کر قیامت تک بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مدینے سے کوفہ بلا کر سارے کلبے کو شہید کرنا، بے وفائی کرنا، یہ یزیدیوں کا کردار ہے، اور سارا کچھ سہ کر پھر بھی اپنے دامن میں پناہ دینا یہ حضور کے غلاموں اور حضور کی اہل بیت کا کردار ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، حضور کی اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وعلیہم السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اسی محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے، یہی محبت ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ ہمارے